إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور سامعین کرام، آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ عقائد کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی، اور یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ کئی مجالس میں جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی محدثین کرام کو جنت الفردوس کے باغات میں نعمتوں اور خوشیوں کے ساتھ رکھے. انہوں نے ہر میدان میں محنت کر کے دین اسلام جو ہے اس کا دفاع کیا، چاہے وہ عقائد کا میدان ہو، چاہے وہ احکام ہوں، چاہے مسائل ہوں، چاہے فضائل ہوں، چاہے تصنیف و تالیف کا میدان ہو، یا کفر کے خلاف میدان جنگ جو ہے اس میں وہ مصروف رہے ہوں. ان تمام محاذوں پر محدثین کرام نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو قیامت تک باقی رہیں گے. میرے بھائیوں، دین اسلام میں بنیادی جو حیثیت ہے وہ عقیدے کو حاصل ہے. اگر عقیدہ اور ایمان صحیح ہے تو پھر اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ورنہ ان کا کوئی وزن نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان میں بھی بار بار جو ہے عقیدہ سمجھایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے آ جانے کے بعد، میرے بارے میں سن لینے کے بعد اگر کوئی شخص مجھ پر ایمان نہ لائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، تو اللہ اس شخص کو ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث سے یہ بالکل صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے یہ جزء ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان ہو سکتا ہی نہیں، اور جو شخص ایمان نہیں لاتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس حدیث میں یہودیوں اور نصرانیوں کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو یہ آسمانی مذاہب جو ہے اس سے منسوخ رکھتے ہیں. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان عیسائیوں یہودیوں کا، کہ ہم جو ہیں
اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ہم جنتی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا ماننے والا، اہل کتاب نبیوں کا ماننے والا سمجھتے ہیں. تو جب یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو باقی جتنے مذاہب ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، دوسرے مذاہب ہوں، وہ تو ضرور جائیں گے. یہ دو چونکہ بڑے مذاہب ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں، اگرچہ ان میں انہوں نے تحریف کر دی ہے. تو یہ عقائد والی بات صحابہ کے دور میں بھی چلی ہے. صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو عقیدہ سمجھایا، اس کی طرف دعوت دی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک روایت صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے شروع میں موجود ہے کہ ایک شخص نے، ان کے شاگرد نے انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، قدری لوگ ہیں، تقدیر نہیں مانتے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا، کہا کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام سمجھائے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. یہ ایمان کے مسئلے آپ نے سمجھے. یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے. اس میں ایمان بھی سکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی احکام بھی سکھائے گئے ہیں. سعودی عرب کے کبار علماء میں سے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح پر ایک رسالہ لکھا ہے، ایک کتاب لکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جس کا نام ہے شرح حدیث جبریل. تو صحابہ کرام کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی طرف دعوت دی، ساتھ ہی مسائل بھی سمجھے. لیکن دین کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور عقیدے پر ہی رہا. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح روایت ہے جسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، جس کا خلاصہ، یہ کتاب الوصایا کی یہ روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اگر تمہارا باپ عاص بن وائل السامی جو کفر میں جاہلیت میں مر گیا تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوتا، تو تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، حج کرتے، غلام آزاد کرتے تو اس کا اسے نفع پہنچتا. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ وہ شخص عاص بن وائل اہل ایمان میں سے نہیں تھا، کافروں میں سے تھا، تو اس کے سارے اعمال باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہ رہی. تو اسی سلسلے میں محدثین کرام نے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے اپنی رحمتوں سے بھر دے، انہوں نے عقیدے پر، ایمان پر کتابیں لکھی ہیں، لوگوں کے عقائد صحیح کیے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کے باقی جو جتنی چیزیں سب وہ غلط ہو جائیں. تو اس سلسلے میں محدثین کرام کی کتابوں میں سے چند کتابیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثلا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خلق افعال العباد، اور یہ تحقیق سے چھپ چکی ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے علماء نے بھی عقائد پر کتابیں لکھی ہیں.
عثمان بن سعید الدارمی بہت بڑے امام گزرے ہیں ہرات کے، انہوں نے تو اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی، جن میں سے رد الامام الدارمی علی بشر المریسی العنید اور دوسری کتابیں، اسی طرح امام دارمی کی ایک اور کتاب ہے الرد علی الجہمیہ۔ اسی طرح ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی عقائد اور ایمان پر کتابیں لکھی ہیں، جس میں قرآن پاک کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین اور تبع تابعین کی اقوال اور محدثین کرام کا جو فہم ہے وہ اس میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ مثلا دیکھیے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد الرحمن بن اسماعیل الصابونی کی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، یا اسے کہتے ہیں الرسالۃ فی اعتقاد اہل السنہ و اصحاب الحدیث والائمہ، اور یہ بھی تحقیق کے ساتھ شیخ بدر البدر کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ہروی کی ذم الکلام و اہلہ اور دوسری کتابیں جو ہیں عقائد پر لکھی گئی ہیں۔ یہ ذم الکلام جو ہے اس کی کئی جو ہے تحقیقات ہوئی ہیں، اس کے کئی نسخے چھپے ہیں، جن میں سے ایک بہترین نسخہ جو ہے یہ شیخ ابو جابر عبداللہ بن محمد بن عثمان الانصاری المدنی کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے، جسے مکتبۃ الغرباء الاثریہ سے شائع کیا گیا۔ اور شیخ ابو جابر جو ہے اسے میری مدینہ میں ملاقات ہوئی ہے، یہ انتہائی متقی صالح اور اہل علم سے محبت کرنے والے شیخ ہیں، اور کتاب و سنت کی اتباع کرنے والوں میں سے، تقلید سے دور رہنے والوں میں سے۔ ان سے میں نے پوچھا تھا، میرے ساتھ وہ ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے صاف بتایا کہ وہ تقلید کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو اسی سلسلے میں جس کتاب کی شرح ہم شروع کر رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے۔ یہ جو امام ہے رازی، یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کے میں حالات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا مختصر۔ وہ یہ کتاب اپنے باپ امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی سے اور اپنے استاد ابو زرع الرازی دونوں سے یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اصل میں کتاب ابو حاتم رازی کی اور ابو زرع رازی کی کتاب ہے، جس کے راوی عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ تقریباً 8 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی اس کو شائع کیا گیا ہے 8 صفحات پر، اور اسے شائع کیا گیا ہے الدار السلفیہ مکتبہ ہے، وہاں سے شائع کیا گیا، اور اس کی تحقیق جو ہے وہ کی شیخ محمد عزیر شمس نے۔ یہ شیخ محمد عزیر شمس جو ہیں یہ مکہ میں رہتے ہیں، میری ان سے ملاقات مکہ میں ہوئی ہے، کئی دفعہ ہوئی ہے۔ یہ بھی انتہائی نیک صالح اہل حدیث میں سے، تحقیق کے میدان میں بہت ہی ماہر اور بلکہ متقن جو ہیں یہ شیخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان میں بڑے جلیل القدر شیوخ پیدا کیے ہیں، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، پہلے بھی اور اب بھی کر رہے ہیں۔ پہلے علماء میں سے شمس الحق افغانی، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، جن کی کتاب عون المعبود ہو عام طالب علموں کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، بڑے مشہور عالم گزرے ہیں۔ اسی طرح محدث عبد الرحمن مبارک پوری، یہ بھی بہت بڑے محدث اور محقق گزرے ہیں، اور جن کی کتاب تحفۃ الاحوذی بڑی مشہور ہے۔ بلکہ یہ مبارک پوریوں کا جو خاندان ہی ہے، عبید اللہ مبارک پوری، یہ جو پورا علاقے کے باشندے ہیں، اور اسی طرح صفی رحمان مبارک پوری حافظہ اللہ، یہ تمام جو ہیں یہ حدیث کی خدمت کرنے والے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے۔ ہندوستان میں بڑی نادر کتابیں ہیں جو ہیں شائع کی گئی، اور پاکستان میں بھی اہل حدیث علماء نے حدیث کی خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے۔ شیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ، انہوں نے حدیث کی کئی ایسی نایاب کتابیں جو شائع نہیں ہوئی تھیں، ان کے مخطوطے جو ان کی تحقیق کر کے ان کو شائع کروایا ہے۔
مثلا کتاب العلل ابن الجوزی کی کتاب، اور اسی طرح مسند السراج ان کی تحقیق سے چھپی ہے، اور دوسری بھی جو ہے رسالے وغیرہ انہوں نے شائع کروائے۔ پاکستان میں جو غیر مشہور علماء ہیں انہوں نے بھی جو ہے حدیث کی خدمت کی ہے، اور ان کی بھی جو ہے وہ مجموعے چھپے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جسے لکھنے والے ہیں فضل الرحمان بن غلام حسین۔ ان کا پرانا نام تھا فضل حسین، لیکن انہوں نے اپنا نام بدلا دیا، فضل الرحمان بن غلام حسین بن فتحان۔ یہ جو ہیں یہ چکوال کے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور المکتبۃ الاسلامیہ بہون تحصیل چکوال جیلم سے ان کی یہ کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے مفتاح صحیح بخاری۔ یہ بڑی حیران کن کتاب ہے، اس میں انہوں نے صحیح بخاری کے جو راوی ہیں ان کی روایات صحیح بخاری میں جہاں جہاں یہ سارے باحوالہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دیے، تو اب ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، یعنی کمپیوٹر یہ کام نہیں کر سکتا جو اس شخص نے کیا۔ تو پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں دونوں میں حدیث کی خدمت ہوئی ہے، اور اس کا اعتراف پہلے بھی کیا ہے علماء نے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا محمد عزیر شمس حفظہ اللہ، انہوں نے یہ جو کتاب یہ رسالہ ہے ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی کا، اس کو تحقیق کے ساتھ، اس کی نص کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اور رسالے بھی شائع کیے، تو ہم انشاءاللہ یہ رسالہ جو عبد الرحمن بن ابی حاتم روایت کرتے ہیں اپنے ابا اور ابو زرع، دو محدثین سے، بڑے محدثین سے، اس کی جو ہے شرح انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آج اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو کتاب لکھنے والا ہے شخص، وہ کیسا آدمی ہے، وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں، محدثین کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ اسماء و رجال کا جو علم ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے اس امت پر، اور یہ علم جو ہے یہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے ذریعے محدثین کرام راویوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، ضعیف ہے، مجہول ہے، کیا ہے۔ تو اب اگر راوی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ ثقہ، قابل اعتبار، قابل اعتماد، سچا انسان تھا، اس کی روایت صحیح ہے، تو اس کی حدیث اور روایت کو حجت بنایا جاتا ہے، اسے بیان بھی کیا جاتا ہے اور استدلال بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر راوی کا ثقہ ہونا ثابت نہ ہو، صدوق ہونا ثابت نہ ہو، مقبول ثابت ہونا ثابت نہ ہو، تو پھر اس کی روایت کو مردود سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر کسی کتاب کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہیں، کسی کتاب جو ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیں، اس سے استدلال کرنا چاہیں، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا جو ہے شخص یہ کیسا شخص ہے۔ تو یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں، ابن ابی حاتم الرازی 240 یا 41 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے محدثین کرام سے پڑھا ہے، جن میں یونس بن عبد الاعلی اور ابراہیم المزنی اور ربیع بن سلیمان المؤذن اور ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی اور ابن وارا، اور بہت جو ہے بڑی مخلوقات سے پڑھائے، بے شمار ان کے استاد ہیں۔ ان کے شاگردوں میں امام ابن عدی، امام ابو شیخ ابو احمد الحاکم، علی بن عبد العزیز ابن مردک اور دوسرے جو ہیں بہت سے محدثین کرام ہیں۔ محدثین کرام جو ہیں ان کی تعریف پر متفق ہیں۔ عبد الولید الباجی ایک محدث گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم ثقۃ حافظ، قابل اعتماد بھی تھے اور حدیث کے حافظ بھی تھے۔ اسی طرح ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں اخذ ابو محمد علم ابیہ و ابی زرعہ وکان بحرا فی العلوم ومعرفۃ الرجال۔ ابو محمد ابن ابی حاتم نے
علم حدیث علم اپنے ابا ابو حاتم رازی سے اور ابو زرع رازی سے سیکھا ہے، اور وہ علم میں اور اسماء و رجال میں سمندر تھے، یعنی علم کا سمندر تھے. صنف فی الفقہ، انہوں نے فقہ میں بھی کتابیں لکھی ہیں. وفی اختلاف الصحابہ والتابعین وعلماء الامصار، اور صحابہ اور تابعین اور علماء کے اختلاف میں کتابیں لکھی ہیں. وکان زاہدا یعد من الابدال، اور یہ زائد تھے، انہیں ابدال میں سے شمار کیا جاتا ہے. ابدال کے بارے میں یاد رکھیں کہ ضعیف روایت میں آتا ہے کہ 40 ابدال ہوں گے، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں پر ابدال سے مراد نیک انسان ہے، یعنی نیک انسان ہو جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے. وہ جو مسند احمد یا دوسری کتابوں میں ابدال کی روایات ہے وہ ساری ضعیف اور مردود روایات ہیں، جن کے بارے میں بعض صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابدال جو ہیں یہ لوگوں کے رزق وغیرہ اس میں یعنی اس کے مالک ہیں، تصرف رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور قطب اور ابدال یہ ساری فضول باتیں ہیں، وہ ثابت بھی نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. تو ابدال محدثین اگر کہیں تو وہ ثابت کہتے ہیں جو صالح ہو نیک ہو کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا. ان کے تفصیلی حالات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں امام ذہبی کی کتاب ہو سیر و اعلام نبلا، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 سے لے کر 259 تک. اسی طرح ان کے دوسرے حالات کے لیے تاریخ دمشق ابن عساکر کی، تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی، اور البدایہ و نہایہ ابن کثیر کی، اور دوسری کتابیں جو ہیں وہاں پر بھی ان کے حالات موجود ہیں. ان کے اوپر بعض علماء نے ایک جو ہے صرف غالباً سلیمانی نے ان کے اوپر جرح کی ہے جو کہ مردود ہے، جس کا جواب ذہبی نے میزان الاعتدال میں دے دیا اور لسان میں بھی اس کا جواب موجود ہے. تو ان پر جرح جو ہے وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ثقہ اور بڑے اماموں میں سے تھے. تو یہ کتاب کے راوی ہیں. تو پہلی بات جو یہ ہے کہ کتاب کا لکھنے والا یا بیان کرنے والا ثقہ ہو، یہ ثابت ہو گئی. دوسری بات جو ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں، کس سے نقل کرتے ہیں؟ اپنے باپ ابو حاتم رازی سے. تو ابو حاتم رازی جو ہے محدثین میں بڑے محدث گزرے ہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے درجے کے محدث ہیں. یہ اسماء و رجال اور حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے انہی استادوں سے جن کے پاس امام بخاری وغیرہ نے پڑھا ہے. مثلا ابو نعیم، قبیصہ، عفان، اسی طرح یحییٰ بن بکیر، آدم ابن ابی یاس، عبداللہ بن صالح العجلی، اور دوسرے جو ہے بہت سے راوی. اور ان کے شاگردوں میں ان کے کئی استاد بھی ہیں، اور باقی ابو زرع دمشقی، ابن ابی الدنیا، امام نسائی سنن نسائی والے، ابو عوانہ سید ابو عوانہ والے، اور دوسرے بہت سے محدثین ہیں. ابو حاتم رازی جو ہیں ان کی عدالت پر، امامت پر، قابل اعتماد ہونے پر اجماع ہے. اور ان کے بارے میں خطیب بغدادی کہتے ہیں کان ابو حاتم احد الائمۃ الحفاظ الاسبات، کہ ابو حاتم حدیث کے حافظوں میں سے، اماموں میں سے ایک آدمی تھا، یعنی مشہور اماموں میں سے تھے. تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ابو حاتم رازی نے ایک کتاب الزہد ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی طرح کتاب الجرح و تعدیل، یہ اصل میں ابو حاتم اور ابو زرع کی کتاب ہے جو کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن ان سے بیان کرتے ہیں، اور ان کی اور بھی کتابیں. تو یہ محدثین میں بڑے محدث گزرے ہیں. حافظ صاحب بھی ان کے حالات میں سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 247 پر لکھتے ہیں کان من بحور العلم، ابو حاتم رازی علم کے دریاؤں میں سے تھے. طوف البلاد، ملکوں میں وہ پھرے ہیں، یعنی شہر قریہ حدیث کے لیے گئے ہیں. وہ برا فی المتن والاسناد، اور متن اور سند کے علم میں سب سے بلند ہو گئے، ماہر ہو گئے. وہ جمع و صنفا، حدیثیں اکٹھی کی ہیں اور کتابیں لکھی. وہ جرح و عدلہ، اور جرح و تعدیل، اسماء و رجال کا جو علم ہے یہ انہوں نے قائم کیا ہے. انہوں نے جرح بھی کیے اور تعدیل بھی کیے، راویوں کو ضعیف بھی کہا ہے اور ثقہ بھی کہا ہے. وہ صح و عللہ، اور حدیثوں کو صحیح بھی قرار دیا اور ضعیف بھی. یعنی علل الحدیث ان کی کتاب ہے ابو حاتم رازی کی. علل میں، اور علل کا جو علم ہے یہ سب سے مشکل علم ہے، سب سے جو ہے پیچیدہ علم ہے. تو ابو حاتم رازی ان کے اوپر
محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ قابل اعتماد تھے اور حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے. تو اسی طرح یہ دوسرے جو اس کے راوی ہیں، کتاب کے مصنف ہیں، وہ ابو زرع رازی ہیں. ابو زرع رازی جو ہیں ان کے حالات کے لیے تہذیب و تہذیب اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی بھی امامت پر اور عدالت پر محدثین کا اجماع ہے. تمام محدثین ان کی تعریف پر متفق ہیں. ابو زرع نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں سے کتاب الضعفاء ان کی وہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. 3 جلدوں میں تحقیق کی ہے محدث نے. تو ابو زرع ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا تو ابو زرع رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، بیمار تھے. محدثین کرام ان کے پاس کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ اسماء و رجال کا حدیث کا ایک بہت بڑا امام اس دنیا سے جا رہا تھا. ایسا امام اس دنیا سے جا رہا تھا جس نے اسماء و رجال کے علم میں ایسی تحقیق کی ہے جو قیامت تک محدثین کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک حجت رہے گی. ابو زرع رازی کے تفصیلی حالات کے لیے دیکھیے تہذیب و تہذیب، تہذیب الکمال، اور اسی طرح امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام نبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 65 اور 65 سے لے کر یہ جو ہے تقریباً یہ 85 صفحے تک ان کے حالات موجود ہیں. تفصیل کے ساتھ امام ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ابو زرع رازی جو ہیں وہ بڑے اماموں میں سے، اور ان کی وفات کا وقت تھا. وہ زن قدم جسے کہتے ہیں پشتوں میں، یعنی اس حالت میں تھے جب وہ جان کنی کی حالت میں ان کی روح جو ہے نکلنے کا وقت تھا. تو محدثین کرام ان کے پاس تھے، ابو حاتم رازی بھی تھے، ابن وارا بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. تو محدثین نے کہا کہ انہیں کسی طریقے تلقین کی جائے، انہیں کلمہ یاد کرایا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ یہ یاد کرانا چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور جو دوسری صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا آخری جو ہے کلام لا الہ الا اللہ ہوگا مرتے وقت، بس وہ جنت میں جائے گا، جنت چلا جائے گا. تو اس حدیث اور لقنوا موتاکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ ہے کہ مرنے والے کو جو ہے وہ یاد کرانا چاہیے کلمہ، لیکن یہ اس طرح نہیں کرانا چاہیے کہ اس کو آپ کہیں کہ پڑھو پڑھو، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب جو ہے کلمہ اس کا ذکر کیا جائے، پڑھا جائے. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک آدمی دوسرے کو یاد کرائے تاکہ وہ سن لے اور وہ بھی پڑھ لے. تو محدثین نے ذکر کیا اس تلقین کا. تو وہ ابو زرع سے ڈر بھی رہے تھے، شرما بھی رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح یہ کہیں کہ آپ پڑھیں. تو انہوں نے پھر حدیث جو ہے نا اس کا ذکر شروع کیا. تو ابو زرع نے وہ ان کی بات سن لی، اور ابو زرع جو ہے اس حالت میں تھے کہ ان کی روح نکل رہی تھی. امام ذہبی کہتے ہیں کہ فقال ابو زرع تھا وہ سو کے ابو زرع نے جان کنی کی حالت میں کہا، یعنی سر تھوڑا سا اٹھایا چارپائی سے، کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی عریب عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ جنہ کہا اور فوت ہو گئے، سر رکھ دیا. تو وہ حدیث ابو زرع نے اپنی سند کے ساتھ پڑھ دی جس میں یہ آیا ہے کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت جائے گا. تو آپ غور کریں کہ وفات کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی محبت ہے کہ حدثنا کے ساتھ پوری سند بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر آخری کلام یہی بنتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ ہیں
موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں، بے اصل بیان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، بغیر سندوں کے بیان کرتے ہیں. اور محدثین کرام جو ہیں وہ اسانید کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آخری وقت بھی سند، اور پھر آخری وقت جو ہوتا ہے اس میں انسان کو ہوش نہیں رہتی دنیا کی، تو اس وقت بھی ان کا حوصلہ اتنا مضبوط تھا کہ انہیں ذرا بھی غلطی نہیں لگی. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو محدثین وہاں پر تلقین کرنا چاہتے تھے ان میں بعض کو غلطی لگ گئی تھی غم کی وجہ سے. غم اور غصے کی وجہ سے آدمی جو ہے نا اس کے دماغ جو ہے اسے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. غصہ ہو جائے یا غم ہو تو انسان بھول جاتا ہے، غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں، نماز میں بھی بھول جاتا ہے. تو ابو زرع رازی رحمہ اللہ جو ہیں کیسے بڑے محدث اور کیسے فقہ امام تھے کہ ان کا خاتمہ بھی حدیث بیان کرتے ہوئے ہوا ہے. اور ان کے بارے میں محدثین لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا جب وہ فوت ہوئی ہیں. یہ مومن کی نشانیوں میں سے. تو یہ جو دونوں امام ہیں ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی، یہ اعلیٰ درجے کے فقہ، اعلیٰ درجے کے امام، اہل سنت کے بڑے امام میں سے ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جسے انشاءاللہ ہم جو ہیں جس کی تشریح شروع کریں گے. اس کی تشریح سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم نے ایک رسالہ جو ہے الحدیث کے نام سے جاری کیا حضروں سے، الحدیث. اور یہ رسالہ جو ہے جون میں پہلا رسالہ چھپ گیا ہے، اور اس رسالے میں ہم جو ہے تحقیقی اور علمی مضمون لائے، اور یہی ہمارا انشاءاللہ منہج رہے گا. اب یہ دیکھیں پہلا رسالہ ہم نے جو شائع کیا ہے اس میں ہم نے فقہ الحدیث اور احسن الحدیث یعنی فقہ القرآن کے نام سے مضامین لکھے، اور اسی طرح اپنا منہج جو ہے کلمۃ الحدیث کے نام سے لکھا ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہم کس بات کو حجت سمجھتے ہیں. تو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارا منہج جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں، اور کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہے. اور آخر میں ہم نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ رسالہ جو ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں درج ذیل جو ہے مقاصد اور اصول انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے گا. نمبر 1 قرآن و حدیث اور اجماع کی برتری. نمبر 2 سلف صالحین کے متفقہ فہم کا پرچار. نمبر 3 صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت. نمبر 4 صحیح و حسن روایات سے استدلال اور ضعیف و مردود روایات سے کلی اجتناب. انشاءاللہ ہمارا یہ رسالہ واحد رسالہ ہوگا جس میں کسی ضعیف روایت سے، کسی ضعیف قول سے، کسی تابعی یا تبع تابعی سے بھی غیر ثابت شدہ قول سے استدلال نہیں کیا جائے گا. نمبر 5 اتباع کتاب و سنت کی طرف والہانہ دعوت. نمبر 6 علمی تحقیقی و معلوماتی مضامین اور انتہائی شائستہ زبان. نمبر 7 مخالفین کتاب و سنت اور اہل باطل پر علم و متانت کے ساتھ بہترین و بادلیل رد. علم اور متانت کے ساتھ دلائل کے ساتھ رد کیا جائے گا بدعتیوں پر، کتاب و سنت کے مخالفین پر. نمبر 8 اصول حدیث اور اسماء و رجال کو مد نظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث. نمبر 9 دین اسلام اور مسلک اہل الحدیث کا دفاع. اور نمبر 10 قرآن و حدیث کے ذریعے اتحاد امت کی طرف دعوت. تو یہ رسالہ ہمارا پہلا چھپا ہے جس میں ہمارے استاد سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ ان کا ایک مضمون جماعت المسلمین خلیفہ اور تکفیر کے نام سے ان کا ایک خط تھا جو ہم نے شائع کیا ہے، اور جس میں یہ تکفیریوں کا جو ہے رد ہے جنہوں نے ایک خلیفہ بھی بنا رکھا ہے. اسی طرح ہمارے شیخ حاجی علی دیتا صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے اٹک میں دعوت اہل حدیث میں بڑا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا، ان کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے. اور اسی طرح اس میں دوسرے فوائد ہیں. تو یہ اب جو دوسرا رسالہ آنے والا ہے اس میں ہمارا یہ جو جس کتاب کا ذکر میں کر رہا ہوں ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی ان کا جو رسالہ ہے، اس رسالے کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ یہ اس دوسرے رسالے میں جولائی والے رسالے میں چھپ رہا ہے انشاءاللہ. تو اس کی ہم تشریح جو ہے شروع کر رہے ہیں. تو جو ساتھی اس رسالہ الحدیث کے بارے میں سن لیں وہ جو ہے اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اطل ویسا ان ساتھیوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ اب پہلا رسالہ جو تقریباً ختم ہو گیا اور دوسرا رسالہ جو ہے انشاءاللہ آئے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابو حاتم رازی اور ابو زرع اور عبد الرحمن یہ تینوں کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. اب جو میں شروع میں نے کہا تھا کہ کتاب کا جو ثبوت ہے یہ بھی ضروری ہے،
اور کتاب کے مصنف کا جو ہے وہ ثقہ ہونا، قابل اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جس کتاب عقیدے کی، جس کتاب ایمان کی، جس کتاب کی ہم تشریح شروع کر رہے ہیں، اس کے مصنفین اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، مسلمانوں کے بڑے اماموں میں سے تھے اور قابل اعتماد تھے۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ کتاب جو ہے وہ اس کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو اپنے مصنفین سے ثابت نہیں ہوتی، یعنی مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب فلاں کی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی کتاب ہوتی نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے شرح السنہ، اور لکھا ہے کہ تصنیف جو ہے یہ بربہاری کی ہے۔ ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری جو ہے یہ ایک امام حنابلہ میں سے بڑے امام گزرے ہیں، 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بڑے اچھے اماموں میں سے گزرے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک منسوب ہے کتاب شرح السنہ بربہاری کی۔ تو اب ہم نے اس کی تحقیق کی ہے اس کتاب کی، تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بربہاری سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ امام بربہاری سے یہ ثابت نہیں ہے یہ کتاب۔ یہ الحدیث رسالہ نمبر 2 جو ہے جو آ رہا ہے، اس کے صفحہ نمبر 26 پر، اور 26 سے لے کر 28 صفحے 3 صفحوں پر میں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب بربہاری سے ثابت نہیں ہے۔ بربہاری سے اس کتاب کا جو راوی ہے، بلکہ یہ جو ہے اس پر بحث ہوئی ہے صفحہ نمبر 25 سے لے کر 28 تک۔ تو میں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بربہاری حنابلہ کے بڑے اماموں میں سے تھے، اور حافظ صاحب فرماتے ہیں شیخ الحنابلہ القدوۃ الامام الفقی کان قوالا بالحق داعیا الی الاثر لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ لیکن شرح سنہ کے نام سے جو کتاب مطبوع ہے وہ امام بربہاری سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جس قلمی نسخے سے چھاپی گئی ہے، شائع کی گئی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کو غلام خلیل کہتے ہیں، یہ کذاب تھا، اور شیخ خالد الردادی حفظ اللہ مدینہ کے شیوخ میں سے ہیں جن سے میری ملاقات ان کے گھر میں ہوئی ہے۔ یہ بھی حنابلہ میں اور سلفی حنابلہ میں بڑے نیک اور اچھے جو ہے شیخ ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تو انہوں نے جو اس کتاب کے بارے میں شبہات جو ہیں وہ رکھے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ثابت ہے بربہاری سے، ان تمام شبہات کا میں نے جواب دیا ہے، اور اپنے جو ہے اس مضمون میں 6 دلیلیں میں نے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کتاب بربہاری سے ثابت ہی نہیں۔ تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آدمی اگر کوئی کتاب جو ہے وہ اس سے استدلال کرتا ہے تو اس کتاب کا اس کے مصنف سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کتاب ہم جس کی شرح شروع کر رہے ہیں یہ ابو حاتم رازی سے ثابت ہے، ابو زرع رازی سے ثابت ہے۔ 3 راویوں کے حالات آپ نے سن لیے۔ اسی طرح یہ راوی ہیں عبد الرحمن ابن ابی حاتم سے، جو راوی ہیں ہمارے نسخے میں ان کا نام ہے علی بن عبد العزیز بن مردک۔ ان کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے وکان ثقۃ، یہ قابل اعتماد تھے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 30 پر۔ اور علی بن عبد العزیز سے اس کتاب کے راوی ابو اسحاق ابراہیم بن عمر بن احمد البرمکی ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے وکان صدوقا دینا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139، یعنی سچے تھے، قابل دیندار آدمی تھے۔ اسی طرح ابو اسحاق ابراہیم بن عمر سے جو اس کے راوی ہیں اس کا نام ہے ابو طالب عبد القادر بن محمد۔ ان کے بارے میں سیر و اعلام نبلاء میں لکھا ہے العالم المسند، یہ جو ہے یا ثقۃ العالم المسند، الثقۃ العالم المسند، یہ 516 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور سیر اعلام نبلاء جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 386 پر ان کے حالات موجود ہیں۔ اور ان سے جو اس حدیث کے اس کتاب کے راوی ہیں ابو زید الشامی، ان کے بارے میں سیر اعلام نبلاء جلد نمبر 20 341 صفحے پر سمعانی کا قول ہے کہ شیخ صالح خیر کثیر العبادہ، نیک انسان تھے، بڑی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ جو کتاب ہے سند، اس کتاب کی سند کے سارے راوی قابل اعتماد تھے، تو یہ اس کی سند صحیح ہے، لہذا یہ کتاب ثابت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب دوسرا جب قرائن آپ دیکھیں گے
تو امام لالکائی جو ہیں ایک محدث گزرے ہیں، امام لالکائی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ. اہل سنہ والجماعت کے عقائد جو ہے انہوں نے اکٹھے کیے. تو یہ کتاب جو ہے چھپی ہوئی ہے اور اس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر احمد سعد حمدان نے. اور یہ شخص جو ہے ڈاکٹر احمد سعد، اس کو تحقیق کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اس نے ایسی فوش غلطیاں تحقیق میں کر رکھی ہیں جو کہ انتہائی قابل ملامت ہیں، قابل شرم ہے. کسی کتاب کی تحقیق اگر کوئی شروع کرے تو اس کا علم جو ہے وہ صحیح سیکھنا چاہیے. جہالت کا ارتکاب کیا ہے شخص نے. تو بہرحال نص جو ہے اصل کتاب کا جو مفہوم ہے وہ محفوظ ہے. وہ امام لالکائی جو علیہ سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، بہت بڑے ثقہ محدث تھے، انہوں نے جو لکھا تھا وہ محفوظ ہے. تو وہ یہ شائع شدہ ہے. جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 176 جو ہے اس سے لے کر صفحہ نمبر 180 تک یہ پوری کتاب جو ہے امام لالکائی نے اپنی سند کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی سے نقل کی ہے. لالکائی کہتے ہیں اخبرنا محمد ابن المظفر المقری قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن حبش المقری قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم. تو اب یہ پوری سند جو انہوں نے نقل کی ہے یہ سند بھی صحیح ہے. یہ محمد ابن المظفر جو ہے یہ ثقہ صدوق راوی تھے. خطیب نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263 پر كتبنا عنه وكان شيخا صالحا فاضلا صدوقا. اور اسی طرح حسین بن محمد ابن حبش جو ہے ان کے بارے میں امام ابو عمر الدانی کہتے ہیں مشہور بالاتقان ثقۃ مامون. یہ تاریخ الاسلام حافظ کی کتاب جو ہے اس کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 539 اور وفیات اور 373 ہجری میں یہ لکھا ہوا ہے. اور ابن الاسیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حاذق ضابط متقن. تو یہ سند ہو لالکائی والی بھی صحیح ہے اور ہمارا جو نسخہ ہے مخطوطہ ہے اس کی بھی صحیح ہے جسے شیخ محمد عزیر شمس حافظ اللہ نے شائع کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ ثابت ہے ابو حاتم رازی سے اور ابو زرع رازی سے. اور اس کے جو ہے یہ دونوں اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے. تو انشاءاللہ اس کتاب جو ہے اس کی ہم شرح شروع کر رہے ہیں، کریں گے آپ کے سامنے. تو آج جو ہے اس کا آج کا بیان اسی پر ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. قال الامام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ سألت ابی و ابا زرعة رضی اللہ عنہما عن مذاہب آل السنة فی اصول الدین وما ادرکا علیہ العلماء فی جمیع الامصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اس سے پہلے امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب جو اصل السنہ اور اعتقاد الدین کے نام سے چھپی ہوئی ہے اس کے جو شروع والا حصہ ہے اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک بیان کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کی لکھی ہوئی ہے، ان سے ثابت ہے. آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کی متن ہے اس کی شرح جو ہے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ مختلف مجالس میں اس کتاب کا ترجمہ بھی اور اس کی تشریح بھی بیان کی جائے گی. ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی ابو حاتم الرازی اور ابو زرع الرازی رحمہ اللہ دونوں سے پوچھا
اہل سنت کے اصول دین کے بارے میں جو مذاہب ہیں، جو ان کا مسلک ہے، اس کے بارے میں پوچھا، اور اس بات کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے تمام علماء کو تمام علاقوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں جس مسلک اور مذہب پر پایا ہے وہ کیا ہے، اور یہ کہ ان کا اپنا کیا عقیدہ ہے۔ تو دونوں بزرگوں نے، ابو حاتم رازی نے اور ابو زرع رازی دونوں نے فرمایا کہ ہم نے علماء کو تمام علاقوں میں، چاہے وہ حجاز ہو یا عراق ہو، مصر ہو یا شام ہو یا یمن ہو، ان تمام علاقوں میں اس بات پر پایا ہے۔ پھر آگے جو یہ عقائد وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کتاب میں جو بھی عقائد بیان کیے گئے ہیں شروع کتاب سے لے کر آخر تک، یہ وہ عقیدے ہیں، وہ یعنی باتیں ہیں جن پر تمام محدثین کا اتفاق رہا ہے، ابو حاتم رازی کے زمانے میں، ابو زرع رازی کے زمانے میں، حجاز میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، مسلمانوں کے تمام علاقوں میں تمام علماء ان عقائد پر متفق تھے۔ ان میں ان عقائد کا پہلا جو عقیدہ ہے وہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نقل کرتے ہیں کہ فرمایا ان الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ بے شک ایمان قول اور عمل کا نام ہے، قول اور عمل ہے، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس بات کی تشریح بیان کی جائے گی کہ ایمان جو ہے یہ قول اور عمل، اور اس میں کمی اور جا کے اہل سنت کا اس کے کیا کیا دلائل ہیں۔ تو اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے کہ ابو زرع اور ابو حاتم رازی رضی اللہ عنہما، تو یہ اس کتاب کے بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے سے بعض علماء جو ہیں وہ غیر صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما کے الفاظ جو استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہی بیان کرنی چاہیے۔ لہذا اس دور میں راجح اور بہتر یہی ہے کہ صحابہ کرام کا جب ذکر ہو تو ان کے ساتھ عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے، اور ان کے بعد تابعین اور دوسرے جو ہیں علماء اگر ان کا ذکر ہو تو ان کے ساتھ رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے الفاظ جو ہے استعمال کیے جائیں۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلا جو عقیدہ جو ہے بیان کیا گیا ہے وہ ایمان کے بارے میں۔ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں۔ مصباح اللغات لغت کی ایک کتاب ہے، عربی اردو لغت کی، اس کے صفحہ نمبر 41 پر لکھا ہوا ہے کہ مان لینا، تصدیق کرنا، یعنی ایمان کہتے ہیں مان لینے کو اور تصدیق کرنے کو۔ اسی طرح لغت کی دوسری القاموس الوحید، اس کے صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہوا ہے آمن بہ، یقین کرنا، تصدیق کرنا، ایمان لانا، مان لینا۔ لغت میں یعنی تصدیق کو کہتے ہیں، اور شریعت میں جو ہے ایمان دل کے اندر یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ مجموعہ ان کا ایمان کہلاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی بے نظیر تفسیر میں، تفسیر الذین یؤمنون بالغیب والی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 پر لکھتے ہیں فَأَمَّا إِذَا اسْتَعْمَلَ مُطْلَقًا فَالْإِيمَانُ الشَّرْعِيُّ الْمَطْلُوبُ لَا يَكُونُ إِلَّا اعْتِقَادًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا۔ پس اگر ایمان کو مطلقاً استعمال کیا جائے تو شریعت میں ایمان مطلوب صرف وہی ہوتا ہے جو جس کا عقیدہ ہو اور زبان کے ساتھ اس کا قول ہو اور عمل ہو، یعنی دل کے اندر اعتقاد کو اور قول کو اور عمل تینوں چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ہَكَذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ، اسی طرف اماموں کی اکثریت جو ہے ان کا یہی مسئلہ کہ اسی طرف ہو گئے ہیں، یہی مذہب ہے ان کا۔
بل قد حقاه الشافعي واحمد بن حنبل وابو عبید وغیر واحد اجماعا ان الایمان قول وعمل یزید وینقص. بلکہ امام شافعی نے اور احمد بن حنبل نے اور ابو عبید نے اور ان کے علاوہ اور بہت سے علماء نے اس بات کی جو ہے حقائق بیان کی ہے کہ اجماع ہوا ہے کہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل کا نام ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ تفسیر ابن کثیر کا جو ہمارا نسخہ ہے اس میں ابو عبیدہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے خیال میں یہاں پر ابو عبید کا لفظ ہے، جو کہ مشہور محدث جو ہیں القاسم ابن سلام امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، وہ مراد ہیں. تو امام ابن کثیر نے یہ جو تشریح بیان کی ہے، یہی تشریح تمام محدثین رحمہ اللہ جو ہے ان کا یہی مسلک ہے کہ ایمان شرعی 3 چیزوں کا نام ہے: عقیدہ، قول اور عمل. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں تفصیلی بات کر کے یہی جو ہے بات ثابت کی ہے. تو ایمان کے بارے میں یہ ایمان کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں، دین ایمان پر ہے. اسی لیے امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے اپنی کتاب کی ابتدا ایمان سے کی اور یہ ثابت کیا، یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی اور دوسرے تمام علماء جو ہیں وہ ایمان قول اور عمل کو کہتے ہیں اور اس میں کمی اور بیشی کے قائل ہیں. اس بات میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہ ایمان کے بارے میں دوسرے نظریات رکھتے ہیں، اہل سنت سے ہٹ کر نظریات رکھتے ہیں، جن میں سے میں کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا. تو ایمان کے بارے میں محدثین کرام نے کتابیں لکھی. مثلا ابو عبید القاسم ابن سلام رحمہ اللہ، جن کی وفات 224 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب الایمان. اسی طرح امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو 235 میں فوت ہوئی ہے، ان کی کتاب الایمان. اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب الایمان، امام ابن مندہ کی کتاب الایمان جو 395 ہجری میں فوت ہوئی ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب الایمان اور دوسری بھی بہت سی جو ہیں کتابیں. ان کے علاوہ محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ایمان کے بارے میں باب باندھے. صحیح بخاری اٹھائیں، امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا بدء الوحی سے کی ہے، جس میں یہ اشارہ ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کی بنیاد حدیث پر ہے اور حدیث جو ہے اس کی بنیاد وحی پر ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. اور اس کے بعد علم کی کتاب انہوں نے لکھی ہے لا الہ الا اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ساتھ ہی کتاب الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ایمان کے بارے میں اہل حق اہل سنت کے جو مسلک ہے اس کے دلائل اکٹھے کیے. اسی طرح امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں کتاب الایمان لکھی. ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی، مثلا امام ابو بکر الآجری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ایک بڑی اہم اور بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں ایمان کی انہوں نے کئی صفحات پر بحث کی ہے. اسی طرح محمد بن نصر المروزی نے کتاب الصلاۃ میں، اور امام لالکائی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں، اور دوسرے علماء نے ایمان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں اس کی تفاصیل بیان کی. امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ کے صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں: باب ذکر الاخصرہ بأن الایمان والاسلام تصدیق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الجوارح وتصدیق لما فی القلب. یعنی باب ان حدیث کا جو تفسیر بیان کرتی ہیں اس کی کہ ایمان اور اسلام جو ہے تصدیق کا نام ہے، دل کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی دل کے ساتھ جھک جانا، زبان کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا، اور تمام جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور جو دل
جس کی تصدیق کرتا ہے اس پر عمل کرنا، اس کا نام جو ہے ایمان ہے۔ تو ایمان کے بارے میں محدثین کرام یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں گمراہ فرقے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، یعنی زبان کے ساتھ کوئی آدمی اقرار کر لے تو پھر اگر اس پر عمل نہ بھی کرے تو یہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے سیرت النعمان۔ اس کو لکھنے والے شبلی نعمانی ہیں جو حنفیوں میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل 2 جداگانہ چیزیں ہیں، یعنی یہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایمان علیحدہ چیز ہے، عمل علیحدہ چیز ہے، اور آگے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں تحریف کرتے ہوئے شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں من یؤمن باللہ فیعمل صالحا میں حرف تعقیب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 145 ہے۔ نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے من یؤمن باللہ فیعمل صالحا میں حرف تعقیب آیا ہے، جس سے اس بات کا قطعی فیصلہ ہو جائے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے من یؤمن باللہ فیعمل صالحا، اس میں فا جو لفظ آ گیا ہے فیعمل، یہ آتا ہے یعنی تعقیب کے لیے، عقب کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایمان علیحدہ چیز ہوتی ہے اور عمل علیحدہ چیز ہے، اس لیے وہ اس دلیل کو فیصلہ کن دلیل قرار دے رہے۔ تو شبلی نعمانی صاحب کی تردید کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ عربی کے جو میں نے آپ کے سامنے ان کی کتاب سے پڑھے، یہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ الفاظ ہوں من یؤمن باللہ فیعمل صالحا، یہ فا تعقیب والا ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ تو وا جو ہے یہ حرف تعقیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے واو کو انہوں نے فا سے بدل دیا ہے، قرآن پاک کی آیت میں تحریف کر کے اس کو بدل کر اپنا غلط مسلک جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو اس مسلک کو محدثین کرام مرجع کا مسلک کہتے ہیں، جس طرح کہ انشاءاللہ کچھ اقوال میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں ان کا رد آئے گا۔ تو ایمان کے بارے میں یہ جو علماء ہیں مرجع کے، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان یعنی علیحدہ چیزیں اور عمل علیحدہ چیزیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں کتاب ہے جس کا نام ہے عقائد نصفیہ، یہ ہنجوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں اور حنفی تینوں اس کتاب کو اپنی مستند کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر لکھا ہوا ہے والایمان لا یزید ولا ینقص، اور ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ یعنی دیوبندیوں اور بریلویوں کا اور حنفیوں کا تینوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان نہ زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پر رد ہے۔ یہ عبدالرحمن ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب میں جو شروع میں جو ابتدا میں وہ فرماتے ہیں کہ ایمان یزید و ینقص۔ اب اس کی تائید کے لیے میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات سناتا ہوں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری صحیح بخاری میں، اچھا میں عرض کر رہا تھا نا کہ امام بخاری نے بد الوحی لکھی ہے، تو اس کے بعد کتاب العلم، کتاب العلم جو ہے اس کے بعد ہے بد الوحی کے بعد فوراً جو ہے کتاب الایمان ہے۔ تو دوسری امام بخاری صحیح بخاری میں، اچھا میں عرض کر رہا تھا نا کہ امام بخاری نے بد الوحی لکھی ہے، تو اس کے بعد کتاب العلم، کتاب العلم جو ہے اس کے بعد ہے بد الوحی کے بعد فوراً جو ہے کتاب الایمان ہے۔ تو دوسری کتاب صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ تو کتاب الایمان میں پہلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قول و فعل یزید و ینقص، کہ ایمان جو ہے قول اور فعل ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے دلیل بیان کیے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ترجمہ اس کا یہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 4 ہے، ترجمہ اس کا یہ تاکہ ان کے ایمان اور ایمانوں کے ساتھ زیادہ ہو جائے۔ سورہ کاف میں 13 نمبر آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے زدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی، یعنی ایمان زیادہ کر دیا۔ اسی طرح آگے امام بخاری رحمہ اللہ
سورہ مدثر کا 30 ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 جو ہے وہ بیان کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایکم زادت هذه ایمانا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں یعنی منافقین کہ تم میں سے کس کا ایمان اس آیت کے ساتھ زیادہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس جو لوگ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ذکر کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، جب انہیں کہا گیا کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو ان لوگوں سے، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیات ذکر کی ہیں، اور ان میں آخری آیت جو ہے یہ میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے یہ مسئلہ بالکل صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا، ان کا مسلک جو ہے، ان کا عقیدہ قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے، قرآن پاک کی ان آیات کے خلاف ہے۔ اب کچھ حدیث سن لیں جن حدیث میں ایمان کی جو ہے زیادتی یا ایمان قول و عمل جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 53 نمبر حدیث جو ہے اس میں ذکر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس وفد کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرهم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ قال رسول عالم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ ایک اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رمضان، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رمضان کے روزے، وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ ادا کرو، جمع کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، وہاں پر 17 نمبر اس کا صحیح مسلم میں، جو ترقیم فؤاد عبد الباقی کی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان اس میں نماز کا جو ہے ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے سے، یہ سب ایمان میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے 5واں حصہ جو ہے وہ جمع کرانا، یعنی امیر المومنین کے پاس، تو یہ بھی ایمان میں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 9 جو ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے اوپر حصے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 13، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں
یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو میں نے صحیح بخاری سے بیان کی ہے یہ بھی، اور یہ انس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی رکھے اللہ کے لیے، اور اگر اپنا مال دے کسی کو تو اللہ کے لیے، اور اگر مال روک لے تو اللہ، اس آدمی کا ایمان مکمل ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں، اور مکمل ایمان کی جو ہے یہاں پر یہ چند شرائط بیان کر دی گئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی سند صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى الرجل خرج من الایمان کان علیک الذلہ. جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے اس طرح نکل جاتا ہے گویا کہ ایک چھتری کی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرتا ہے. فاذا اقلا رجع الی الایمان. اور پھر جب وہ سے رک جاتا ہے، یعنی وہ جب وہ زنا جو ہے سے ہٹ جاتا ہے، وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ہے ایمان لوٹ آتا ہے اس کے پاس. یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح اور بھی حدیث ہیں، تو ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان قرار دیا، اور صحابہ کرام کے اب آثار سن لیں. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں یہ جو پہلا باب ہے اس میں صحابہ کرام کے اقوال ذکر کرتے ہیں. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول امام بخاری نقل کرتے ہیں صحیح بخاری میں. وہ فرماتے ہیں الیقین والایمان کلہ، کہ یقین یہ سارا ایمان ہے. اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، ہمارے پاس بیٹھو تھوڑی دیر جو ہے ہم ایمان یعنی اس میں ایمان لائیں، مراد یہ کہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی، کوئی آدمی تقوی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں جو چیز بھی جو ہے وہ آئے اس کو چھوڑ دے، یعنی کھٹکا جو. امام آجری نے کتاب الشریعہ میں، اور اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ نے کتاب الایمان میں، اور دوسرے محدثین نے صحیح سند کے ساتھ عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے نقل کیا ہے. یہ قول جو ہے امام آجری کی کتاب الشریعہ میں ہے، اور دوسری دعووں میں فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. اس سند کا ایک راوی جس کی توثیق جو ہے عبد الرحمن بن مہدی نے کر رکھی ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے امام محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کی کتاب المسائل، جس کی میں نے الحمدللہ تحقیق کی ہے. ابو جعفر الختمی کا باب ہے، اس کی توثیق عبد الرحمن بن مہدی نے کر رکھی ہے. تو یہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام وہ بھی یہی کہتے تھے. تابعین کا بھی یہی مسلک اور یہی جو ہے عقیدہ ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کی تشریح میں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ایک مشہور تابعی فرماتے ہیں لیزداد ایمانا، تاکہ ایمان جو ہے میرا زیادہ ہو جائے. یہ قول امام آجری کی کتاب الشریعہ میں صفحہ نمبر 120 پر اور حدیث نمبر 250 پر موجود ہے. اس کی سند حسن لذاتی ہے. اسی طرح
امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ آجری نے نقل کیا ہے، وہ بار بار کہتے تھے الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور کہتے تھے وَأَخَذْنَا مِمَّنْ قَبْلَنَا، یہ اب عقیدہ ہم نے اگلے لوگوں سے پایا ہے، یعنی تابعین کرام سے۔ قول و عمل یعنی قول اور عمل ہے، وَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قول إِلَّا بِعَمل، اور یہ کہ کوئی قول بھی عمل کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ سے کہا گیا یزید و ینقص، کیا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا فَأَيُّ شَيْءٍ إِذًا، یعنی اس کے علاوہ دوسری کون سی چیز ہے؟ اسی طرح سفیان ابن عیینہ ایک فرماتے ہیں اگلی روایت میں، جو بھی یہ بھی صحیح ہے، لیس شین یزید الا وینقص، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زیادہ ہوتی ہے مگر وہ کم بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا قول امام آجری نے کتاب الشریعہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہ قول امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 108، اور یہ کتاب الحمدللہ میری تحقیق سے چھپ چکی ہے۔ میں نے ظاہریہ کے کلمی نسخے مخطوطے کو بنیاد بنا کر اس کی تحقیق کی اور اس کا ترجمہ کیا، جو مکتبہ اسلامیہ سے چھپ چکی ہے۔ تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یزید و ینقص، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ فمن زعم ان الایمان یزید ولا ینقص، پس جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، فاحذروہ، پس اس سے ڈرو، فإنہ مبتدع، کیونکہ بے شک یہ بدعتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایمان صرف قول کا ہی نام ہے، تو یہ بدعتی انسان ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح امام آجری رحمہ اللہ نے اسی صفحے پر صفحہ نمبر 119 پر کتاب الشریعہ کے امام عبد الرزاق سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبد الرزاق کہتے تھے کہ میں نے سفیان ثوری کو اور ابن جریج کو اور معمر کو یہی کہتے سنا ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، صحیح روایت میں عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے معمر کو، سفیان ثوری کو، امام مالک بن انس کو، ابن جریج کو اور سفیان ابن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی صفحے پر امام آجری نے صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل ہے، کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کے اقوال جو ہیں، مثلا امام فضیل ابن ایاز رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے تھے ایمان قول العمل ہے۔ آجری نے کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 133 پر صحیح سند کے ساتھ فضیل بن ایاز سے، سفیان ثوری سے اور دوسرے علماء سے یہی نقل کیا ہے، اور نقل کیا امام وقیع ابن الجراح رحمہ اللہ سے کہ وہ فرماتے ہیں اہل السنت یقولون الایمان قول و عمل، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول العمل ہے، والمرجع یقولون الایمان قول، اور مرجع یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول کا نام ہے، والجہمیہ یقولون الایمان المعرفہ، اور جہمیہ ایک گمراہ بہت مرجع کی طرح گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ معرفت کا نام ہے، یعنی دل سے پہچاننے کا نام ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں جو تابعین اعظام اور تبع تابعین کے، اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے جو بیان کی ہیں، اور اسی پر علماء اہل سنت کا، علماء اہل حق کا اجماع ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایمان تو صرف دل کے اندر یقین کا نام ہے یا زبان کے ساتھ تصدیق کا نام ہے، ان قول والوں کو علماء حق نے غلط سمجھا ہے، بدعتی قرار دیا ہے، اور ان سے ڈرایا ہے، ان سے جو ہے ہٹنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان اور
جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک برابر ہے، ایسے لوگوں پر بھی اہل سنت کے علماء نے جو ہے بڑا رد کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنہ، اس میں صحیح سند کے ساتھ ایک بہت بڑے تابعی ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں ان فہدان یزعم انه یشرب الخمر، فہدان جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، یعنی ایک شرابی فہدان وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ وَيَزْعُمُونَ، اور یہ مرجع یہ سمجھتے ان ایمانوں کا ایمان جبریل اور میکائیل، کہ اس فہدان کا ایمان جبریل اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں جیسا ہے، تو ان پر رد کیا ابن ابی ملیکہ نے، اسی طرح دوسرے علماء نے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ غلط ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ان پر عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اہل حق کا وہ لوگ جو کتاب و سنت کو اپنا معیار مانتے ہیں، کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر جو ہے چلنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ دل کے اندر یہ یقین کرنا کہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مشکل کشا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، قرآن اور حدیث پر یقین کرنا، سچا سمجھنا قرآن اور حدیث کو، پھر زبان کے ساتھ اس کی گواہی دینا، اس کا اقرار کرنا، اور پھر اس پر اپنے جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنا، تینوں چیزیں جو ہیں ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان کرا دیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ الایمان جو ہے یہ قول اور عمل ہے، یزید بے طاعت الرحمن، یہ اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان زیادہ کر دے، اور اللہ رب العزت جو مسلمانوں کے اندر جو لوگ بدعات جو ہیں ان میں داخل ہو گئے ہیں، بدعتی بن گئے، مرجئ جو ایمان اور دوسرے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اپنے خود ساختہ جو عقیدے گاڑ لیے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں صراط مستقیم کی طرف لے آئے۔ یہی کتاب اصول دین والی جو کتاب ہے، اس میں 3 نمبر یہ لکھا ہوا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ عز و جل، اور تقدیر اچھی اور بری اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ تو اس میں تیسرا عقیدہ تقدیر پر ایمان کا ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح احادیث جو ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ بنیادی مسئلہ ہے ایمان کا۔ اس موضوع پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ امام عبداللہ ابن وہب المصری جو 125 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 197 میں فوت ہوئی ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے حدیث اور آثار اکٹھے کی ہیں۔ یہ 197 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی امام بخاری کی پیدائش کے 1 سال بعد۔ اسی طرح امام فریابی جعفر بن محمد جو 301 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب القدر بھی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القضاء والقدر یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے حدیث اور آثار اکٹھے کیے ہیں۔ اسی طرح امام آجری ان کی جو کتاب الشریعہ ہے یہ بہت اہم کتاب ہے، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور حدیث لکھی ہیں۔ ایک باب لکھا ہے کہ باب الایمان بانہ لا یصح لعبد الایمان حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ لا یصح الایمان الا بہ۔ حدیث لے کر آئے ہیں کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر خیر اور شر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان نہ لے۔
پھر آگے حدیث لے کر آئے ہیں. مثلا یہ ایک حدیث ہے، یہ صحیح روایت ہے جسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان لے ہے، یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے. یہ روایت بلحاظ سند حسن ہے، حسن ذاتی اور شواہد کے ساتھ صحیح ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا. اور مشکات میں بھی بہت سی روایتیں اکٹھی ہیں اس مسئلے پر. تو یہ مسئلہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس مختصراً یہ سمجھیں کہ تقدیر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ جو ہے کون سے نیکی کے کام کرے گا، کون سے شر کے کام کرے گا. اہل سنت کے نزدیک بندہ مجبور محض نہیں ہے، ہمارا جبریہ والا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آدمی کو اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفر کرے. تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بندہ کفر کرے گا، یہ بندہ اچھے جو ہے اعمال کرے گا. اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ لکھ رکھا ہے. تو بہرحال تقدیر پر ایمان لانا بنیادی اور ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے برات کا اعلان کیا تھا جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، جس طرح صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے. بلکہ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد اور دوسری کتابوں میں ایک روایت ہے جس کی سند حسن ہے. حسن کا مطلب صحیح ہوتا ہے، عوام یہی سمجھیں کہ اس کا مواد صحیح ہے. تو اس میں یہ کہ ایک آدمی نے انہیں سلام لکھا تھا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، بنیادی بات ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور ساتھ ہی یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ سیدھے راستے پر چلے اور جس کی مرضی ہے وہ اس کے خلاف چلے. لیکن ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ جو ہے پھر حساب لے گا. تو یہ مختصر بیان کرتا ہوں. اس کے بعد جو ساتھی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ سوال کا جواب ہوگا، اور اس کتاب کا باقی جو حصہ ہے وہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. السلام علیکم.